الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس دنیا میں جہالت کی بنیاد پر، دین سے دوری کی بنیاد پر، دین سے بغاوت کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر ایسی قومیں زندگی گزار رہی ہیں جن قوموں میں آپسی ہم جنس پرستی کا رواج اور اس کی شادیاں انجام دی جاتی ہیں۔ ایسی قومیں ہیں جو قومیں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو اپنا دینی فریضہ سمجھتی ہیں۔ ایسی قومیں موجود ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کے مقام پر کھڑی کرتی ہیں۔ ایسی قومیں ہیں جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا عقیدہ رکھ کر کے دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان چیزیں میں رب کائنات کے ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، ہر چیز کے آگے جھکتی ہیں، سب کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتی ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ موقع عنایت فرمایا، یہ شعور دیا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم جیسا جو انسان اس دنیا میں آ کر کے گزر گیا، ہم ہی جیسے انسانوں نے اس کو اپنے کندھے پر لے جا کر کے قبروں میں تدفین کر دی۔ وہ انسان ہمارے لیے نہ مشکل کشا ہو سکتا ہے، نہ کوئی بات سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ بیمار پڑتا تھا تو ڈاکٹر کا محتاج ہو جاتا تھا، ہم جانتے ہیں کہ وہ باہر نکلتا تھا تو لوگوں کے سہارے کا محتاج ہوتا تھا، ہم جانتے ہیں کہ اس کے اوپر مشکلات آتی تھی تو ہمارے ہی میں سے بعض بزرگ اس کی مشکلات کو اور اس کی پریشانیوں کو اس کا تعاون کر کے دور کرنے کے لیے آگے بڑھتے تھے، تب جا کر کے اس کو نجات ملتی تھی۔ تو یہ کون سا شعور ہے، یہ کون سی جہالت ہے، یہ دین سے بیزاری ہے کہ ہم اپنے ہی جیسے انسان کو اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جو نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ کسی کو پیدا کر سکتا ہے، نہ بذات خود پیدائش کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کسی کی ضرورت کی تکمیل کا دعویٰ کر سکتا ہے، نہ غیب جانتا ہے، نہ اس کو کسی انداز کے اختیارات ہیں۔ آج بے تکے انداز میں جہالت کی بنیاد پر بہت سارے مسلمان ایسے ہی بے یار و مددگار لوگوں کی تدفین کے بعد ان کی قبروں کو پوجنے، ان کی قبروں پر چادریں چڑھانے، ان کو مشکل کشا سمجھنے، ان کو حاجت روا سمجھنے کی غلطی کر کے اپنے ایمان و اسلام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم مولائے حقیقی کو سمجھ سکیں، ہم اس بات کو جان سکیں، اس بات کا علم رکھ سکیں کہ اس دنیا میں ہم کو کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو اس دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟
اس دنیا کے اندر قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، دین اسلام کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہماری پیشانی جھکے تو اس رب کریم کے آگے جھکے جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے، ہر ضرورت کی تکمیل کر سکتا ہے، لوگوں کو زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، دنیا کا نظام چلاتا ہے، بارش برساتا ہے پانی میں، اور پانی کے اندر ایسے سوتے پھوٹتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم میٹھا اور صاف و شفاف پانی پاتے ہیں۔ ایک ہی نہر میں دو سوتے دونوں ملنے نہیں پاتے۔ اللہ رب العالمین مردہ زمین سے ہمارے لیے اناج کو اگا کر کے دنوں رات میں ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے۔ تو اس پہ رب کائنات کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، اس کو اپنا مشکل کشا، اپنا رازق و مالک، اپنا پیدا کرنے والا، موت دینے والا، روزی روٹی دینے والا، بگڑی کو بنانے والا، اور اسی طریقے سے دنیا میں عزت و وقار عطا کرنے والا، اولاد عطا کرنے والا، دنیا کے اندر سامان تجارت اور کاروبار کو بڑھاوا دینے کی صلاحیتیں عطا کرنے والا اور ہر نعمت سے نوازنے والا وہی رب کائنات ہے۔ اس کی عبادت کے علاوہ اگر اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا گیا تو یہ جہالت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العالمین نے تم میں سے ایمان لانے والوں کو بلندی عطا فرمائی ہے، ایمان لانے والوں کو ایک مقام اور عظمت دی ہے، لیکن جو اہل علم ہے، جو ایمان کی تفاصیل دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو اہل علم ہیں، جو تمہاری احکام شریعت تمہارے سامنے واضح کرتے ہیں، جو اہل علم ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ نور کا راستہ، ہدایت کا راستہ کون ہے اور ظلمت و جور کا راستہ کون ہے، اندھیرے کون سے راستے پر ہیں، اجالے کون سے راستے پر ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان اہل علم کو ان لوگوں سے، عام مسلمانوں سے، عام مومنوں سے زیادہ مقام دے کر کے ان کا ایک درجہ رکھا۔ اسی وجہ سے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو علم دیا گیا، یعنی اس بات کا علم کہ وہ توحید اور شرک میں فرق کر کے شرک سے لوگوں کو ڈرائیں، توحید کے راستے پر لائیں، اس بات کا علم کہ وہ سنت و بدعت میں فرق کریں، بدعت سے لوگوں کو ڈرائیں، اہل بدعت سے دوری اختیار کریں، ان سے برات کا اعلان کریں اور سنت کے مطابق لوگوں کو چلنے کے لیے رہنمائی کریں، ان کی قیادت کریں، ان کو بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے آرام کرتے تھے، کیسے کھانا کھاتے تھے، کیسے بیت الخلا کا استعمال کرتے تھے، کون سے آداب تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے۔ نمازوں کی کیفیت، عبادات کی کیفیت، تلاوت کلام پاک کی کیفیت، زکوٰۃ دینے کے احکامات، حج بیت اللہ کے احکامات اور دوسرے احکامات کیا ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے اہل علم بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیل بتاتے ہیں، اس کی باریکیاں بتاتے ہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیزوں سے ہم کو روکا گیا ہے، کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کون سی چیزیں کرنے کے لیے کس کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، یہ ساری کی ساری تفاصیل اہل علم ہمارے سامنے بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے امتیازی طور پر اس عظیم آیت کریمہ میں واضح کر دیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اہل ایمان کا مقام عام لوگوں کے مقابلے میں یقیناً اونچا ہے، عظمت والا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، لیکن جن لوگوں کو علم دیا گیا، جو علماء ربانی ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں،
دین کی شرح و تفسیر کرتے ہیں، ان کا مقام ان سے کہیں زیادہ اونچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں آپ دیکھ لیں تو ان کی زندگی میں اس علم کا، حصول علم کا ایک مقام تھا۔ صفہ کا چبوترا اسی غرض کی تکمیل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک اور آپ کی مبارک مجلس کے لیے قائم کیا گیا، اور اسی صفہ کے چبوترے پر جو قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کر کے دین کی تربیت اور تعلیم دی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج مدارس اسلامیہ جو قرآن و سنت کی تعلیم دینے کے مکلف ہیں، یہ اسی صفہ کے چبوترے اور اسی صفہ یونیورسٹی اور اسی جامعہ اور اسی مدرسے کا امتداد ہے کہ آج ہر ادارے میں، ہر تعلیمی ادارے میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر کے اس کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی تعلیمی ادارہ قال اللہ اور قال رسول کے علاوہ، منہج صحابہ کے علاوہ کسی اور چیز پر اعتماد کرتا ہے تو حقیقت میں اس کو تعلیمی ادارہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ دنیاوی تربیت کیا کرے، لوگوں کو ماہر بنائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لیکن انسان اگر دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لے، اپنے رب کو نہ پہچان سکے، دنیا میں پیدائش کے مقصد کو نہ سمجھ سکے، تو ایسی صورت میں اس کی زندگی بیکار ہے۔ رب کائنات کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، دنیا میں کاروبار کریں، تجارت کریں، دنیا میں ترقی کریں، ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیں، لیکن ابتدائی شکل میں اگر آپ اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں سمجھ سکے تو دنیا میں آپ پیسہ کما لیں گے، بنگلہ بنا لیں گے، ترقی کر لیں گے، دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے، لیکن رب کائنات کی نظر میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان مدارس اسلامیہ اور مساجد جہاں قال اللہ اور قال رسول اور صحابہ کرام کے منہج کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کی اہمیت کو سمجھیں، علم شریعت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان دن بھر میں 3 بار یا 2 بار کھانے پینے کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ دن بھر میں 3 بار یا 2 بار کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کا پیٹ پالنے کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان کو ہر سانس لینے کے ساتھ جس علم کی ضرورت پڑتی ہے، انسان سانس لیتا ہے، دن بھر میں لاکھوں بار سانس لیتا ہے، کھینچتا ہے اور چھوڑتا ہے، ہر سانس پر انسان کو علم کی ضرورت ہے، کیونکہ علم کے بغیر اگر وہ زندگی گزارے گا تو گویا اس نے اپنی زندگی کو جہالت کے حوالے کر دیا۔ ایک انسان اس دنیا میں بھوکا مر جائے، اس کو کھانے پینے کا نہ ملے، بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے گزر جائے، لیکن رب کائنات کو یاد کرتا رہے تو بھوک سے مرنے کے نتیجے میں اس کی زندگی اس کے باوجود کامیاب ہے۔ لیکن انسان اس دنیا میں کتنا بھی کھا پی لے، کتنی بھی ترقی کر لے، کتنے بھی بنگلے بنا لے، کتنے بھی اونچائی پر چلا جائے، لیکن رب کائنات کو نہیں پہچان سکا تو کھانے پینے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارنے سے اس کو نہ دنیا میں نجات ملنی ہے نہ آخرت میں نجات ملنی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم اتنی قیمتی چیز ہے کہ انسان کو کھانے پینے کی دن بھر میں 2-3 بار ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم کی ضرورت ہر سانس کے ساتھ انسان کو پڑتی ہے۔ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لولا الصالحون لفسدت الارض ولولا العلماء لکان الناس مثل البہائم۔ فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر صالح اور نیک لوگ نہ ہوتے، اللہ کی عبادت کرنے والے نہ ہوتے، تو یہ دنیا، یہ روئے زمین
فساد کا شکار ہو جاتی۔ لیکن اگر اس دنیا میں علماء شریعت نہ ہوتے، دین کو سمجھنے والے نہ ہوتے، دین کے مطابق چلنے کی رہنمائی کرنے والے نہ ہوتے، دین کے مطابق لوگوں کو آگے بڑھانے والے نہ ہوتے، ان کو یہ بتانے والے نہ ہوتے کہ قال اللہ کا مفہوم کیا ہے، قال الرسول کا مفہوم کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، توحید و شرک کیا ہے، توحید سے لے کر کے توحید کو لے کر کے چلنا کیوں ضروری ہے، شرک کی قباحت سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے اور سنت و بدعت کا فرق نہ بتاتے، بدعت سے بچانے کا سامان نہ مہیا کرتے اور سنت پر چلنے کے لیے رہنمائی نہ کرتے، تو یہ لوگ جو ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے والے یہ بہائم کی طرح سے ہو جاتے، یعنی چوپایوں کے طریقے سے۔ ایک چوپایا یہ تو جانتا ہے کہ اس کو کھانا کہاں ملے گا، یہ جانتا ہے کہ اس کو کون سی نہر میں جا کر کے نہانا ہے۔ ایک چوپایا یہ تو جانتا ہے کہ اس کا بچہ اس کے دودھ کیسے پیے گا۔ ایک چوپایا یہ تو جانتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی حملہ کر دے تو سینگ سے اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ لیکن ان چوپایوں کو اتنا شعور نہیں دیا گیا کہ شرک اور توحید میں فرق کر سکیں، لیکن پھر بھی رب کائنات نے ان کے لیے توحید کے مظاہر رکھے ہیں، ان کو رب کائنات کی عبادت کا ہنر سکھایا گیا ہے۔ یہ بھی اپنے پیدا کرنے والے مولائے حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ یہ انسان اگر علماء کے بغیر زندگی گزارے تو ان کو توحید اور شرک کا فرق بتانے والے، سنت و بدعت کا فرق بتانے والے جب نہیں رہیں گے تو یہ انسان بھی چوپایوں کے طریقے سے ہو جائے گا۔ اس دنیا میں دیکھے گا، سنے گا، کسی چیز کو پکڑے گا، زمین پر چلے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی ان سے زیادہ گئی گزری ہو جائے گی۔ اس کی آنکھیں دیکھیں گی لیکن دیکھنے میں شریعت کے ضابطوں کا خیال نہیں رکھیں گی۔ ہر چیز دیکھی جائے گی، ہر چیز سنی جائے گی، ہر چیز کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، ہر چیز کھائی جائے گی، ہر چیز کے جانب چلا جائے گا، ہر چیز کو پکڑا جائے گا اور اچھے اور برے کے درمیان تمیز نہیں کی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں لوگ بہائم یعنی چوپایوں کے طریقے سے اس دنیا میں جہالت کی زندگی گزاریں گے۔ اور ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے مزید تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ جہالت، یہ دین کی بے شعوری، دین سے دوری اور دین بیزاری، علماء بیزاری جو آج کے دور میں الگ الگ شکلوں میں ہمارے درمیان رائج ہے، اس چیز نے ہم کو علم کے میدان سے ہانک کر کے جاہلوں کی صفوں میں شامل کر دیا ہے۔ آج مسلمان کوئی غلط کام خود کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ صحیح ہے، اور وہی غلط کام اس کا پڑوسی، اس کا رشتہ دار، اس کا متعلق، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کر جائے تو طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ دین کا جو ضابطہ ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے مطابق چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل کی گئی تو یہی حکم دیا گیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اس پیدائش کے عمل میں انسان کی زندگی کے مختلف مراحل میں، چاہے وہ نطفے کی شکل میں ماں کی شرمگاہ کے ذریعے، ماں کی بچے دانی میں حمل ٹھہرنے کا معاملہ ہو، گوشت کے اور خون کے لوتھڑے کا معاملہ ہو، بچے کی شکل بن جانے کا معاملہ ہو، اور 120 دن گزر جانے کے بعد بچے کو جو پیٹ میں مردہ شکل میں زندگی گزار رہا تھا اس میں روح پھونکنا ہو، اور اس کے بعد بچے کی شکل، اس کے دل کی دھڑکن، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی رب کائنات نے پیدا کی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا اقرا
بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کی پیدائش کی ہے، مختلف مراحل سے گزار کر کے آپ کو وجود بخشا ہے، سن شعور تک پہنچایا ہے، کمانے کا ہنر دیا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ انسان سمجھ سکے کہ چمکنے والی ہر چیز یہ سونا نہیں ہوتی، ہیرا نہیں ہوتی، آگ بھی چمکتی ہے، اگر انسان بڑھ کر کے اس کو پکڑ لے تو اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ اس وجہ سے اس رب نے ہم کو، جس نے پیدا کیا، اس نے اپنی پیدائش کے جو مراحل ہماری زندگی میں داخل کیے، اس رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دے کر کے دین اسلام کی اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کی ابتدا کی گئی۔ تو یہ تعلیم و تعلم، یہ علم شریعت، رب کائنات کو پہچاننے کا علم، توحید کا علم، اتباع رسول کا علم، اور اس کے مد مقابل جو منفیات ہیں، توحید کے مد مقابل شرک، سنت کے مد مقابل بدعات و خرافات، دین اسلام کی تعلیمات کی مخالفت، دین اسلام کی تعلیمات کے مد مقابل اس کی مخالفت، یہ ساری کی ساری چیزیں علم شریعت کی بنیاد پر انسان کو آتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دینی علم انسان کی زندگی میں اتنا مقام رکھتا ہے، اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ شریعت اسلامیہ آپ کو صرف یہ نہیں سکھاتی کہ اذان ہو تو مسجدوں میں آ کر کے نماز ادا کریں، شریعت اسلامیہ آپ کو صرف یہ نہیں سکھاتی کہ آپ کے پاس پیسہ ہو جائے تو حج بیت اللہ کا اہتمام کریں، شریعت اسلامیہ آپ کو صرف یہ نہیں سکھاتی کہ آپ کے پاس مال و دولت ہو تو زکوٰۃ نکالیں، صرف یہ تعلیم نہیں دیتی کہ آپ فلاں عبادت کریں، فلاں عبادت کریں، بلکہ شریعت اسلامیہ انسان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر کے اس کی آنکھوں کے مدنے تک، بلکہ آنکھوں کے بند ہونے کے بعد برزخی زندگی کے پہلے مرحلے میں عذاب قبر یا قبر کے سوالات، اور اس کے بعد کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے بارے میں مکمل رہنمائی کرنے والی شریعت ہے۔ شریعت اسلامیہ اتنی پاکیزہ، اتنی محفوظ، اتنی بابرکت شریعت ہے، لہذا اس شریعت اسلامیہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ علماء اس کے علم کو تفصیل سے حاصل کر کے عوام کی رہنمائی کریں، عوام کی ذمہ داری ہے کہ اس علم کو اتنا سیکھیں علماء سے جڑ کر کے کہ توحید و شرک میں فرق کر سکیں، نماز کے احکامات کو سیکھ سکیں، صحیح انداز کی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ علم شریعت اور شریعت اسلامیہ ہم کو زندگی کے تمام مراحل میں ہماری رہنمائی کر کے راحت و سکون کی زندگی عطا کرتی ہے۔ شریعت اسلامیہ یہاں تک سکھاتی ہے کہ پانی کی فضول خرچی نہ کی جائے، شریعت اسلامیہ یہاں تک سکھاتی ہے کہ لیٹنے کے اور سونے کے آداب کیا ہیں، دائیں کروٹ سویا جائے، بائیں کروٹ نہ سویا جائے۔ شریعت اسلامیہ انسانیت کی یہاں تک رہنمائی کرتی ہے کہ پانی پینے کے آداب کیا ہیں، 3 سانس میں پانی پینے کا طریقہ کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہماری یہاں تک رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کو کھانا کیسے کھانا ہے، کیسے چبانا ہے، کیسے ہضم کرنا ہے، ہم کو کب سونا ہے، کب بیدار ہونا ہے۔ شریعت اسلامیہ ہماری یہاں تک رہنمائی کرتی ہے کہ ہم غسل خانے میں جائیں تو غسل کرنے کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں۔ شریعت اسلامیہ ہم کو یہاں تک بتاتی ہے کہ بیت الخلا میں آپ کو جب بیٹھنا ہے تو داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیٹھنے کے آداب، اور اسی طریقے سے آب دست لینے یعنی پاکی اختیار کرنے کا طریقہ اور اس کے آداب کیا ہیں۔ شریعت اسلامیہ آپ کو یہ بھی رہنمائی کرتی ہے کہ آپ بازار میں نکلیں تو اپنی نگاہوں کو کہاں رکھیں، لوگوں کا سامنا کریں تو کیسے سامنا کریں۔ اتنی وسیع شریعت اسلامیہ
جو عالمگیر مذہب ہے، اتنی وسیع تعلیمات یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات ہیں جو ہم کو واجبات بھی سکھاتی ہیں، آداب بھی سکھاتی ہیں، اسی طریقے سے فرائض، احکام و مسائل، عقائد، آداب، ہر چیز کی رہنمائی یہ شریعت اسلامیہ ہمارے لیے کرتی ہے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے علم کو، اس کی تعلیم کو سمجھیں، اس کو اہمیت دیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور آپ شریعت اسلامیہ کے دلائل کو دیکھ لیں، قرآن مجید کا مطالعہ کر لیں، حدیث رسول کا مطالعہ کر لیں، ہر جگہ پر آپ کو جہاں دینی امور میں آپ کی رہنمائی ملے گی، وہیں قرآن مجید چاند اور سورج کی جو حقائق بیان کرتا ہے، کھیتی باڑی کے جو حقائق بیان کرتا ہے، سمندروں کے جو حقائق بیان کرتا ہے، وہ حقائق آج کی دنیا میں ترقی یافتہ دور میں سائنس کی ایجادات اور تحقیقات کے باوجود وہ حقائق دنیا ان تک نہیں پہنچ سکی جن حقائق کی رہنمائی اسلام نے 1400 برس پہلے کر دی۔ تو یہ ہمارے لیے نعمت عظیم ہے، عظیم نعمت ہے کہ رب کائنات نے ہم کو مسلمان بنایا، اور اس سے عظیم نعمت یہ ہے کہ رب کائنات نے ہم کو توحید کا شعور عطا فرمایا، اتباع رسول کا فہم عطا فرمایا، صحابہ کرام کا احترام کرنے والا بنایا۔ لہذا دین اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنا کر کے ہم تمام امور میں سچے مسلمان بن جائیں، یہی شریعت اسلامیہ کا مطالبہ ہے، اور یہی دین اسلام کی اور شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اہل علم اور علماء کے مقام کو سمجھیں، شریعت اسلامیہ کے تعلیمات کے مقام کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ یہ آج کے دور میں بھی غربت کی زندگی گزارنے والے یہ علماء، یہ مدارس اسلامیہ جس تنگی اور پریشانی میں چلتے ہیں، یہ محض اس وجہ سے آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ آپ کو بتا سکیں کہ 5 وقتہ نمازوں کا مقام کیا ہے، آپ کو بتا سکیں کہ قبروں میں جب آپ دنیا میں وفات پا کر کے آپ ہی کا بچہ، آپ ہی کا بیٹا آپ کو کندھے پر اٹھا کر کے لے جا کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا چیز کام آنے والی ہے، اس کی رہنمائی آپ کو انہی علماء سے، انہی مدارس اسلامیہ سے، انہی مسجدوں سے ملتی ہے۔ لہذا ان مساجد کی، ان علماء کی، ان مدارس کی قدر کریں، شریعت اسلامیہ کے علوم، احکام و مسائل، عقائد، آداب، فضائل، نوافل، ان کی قدر و منزلت کو سمجھیں۔ اگر اس کو آپ سمجھ کر کے چلیں گے تبھی زندگی کے اندر سکون و اطمینان پیدا ہوگا، آخرت کے ترقی اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ لہذا شریعت اسلامیہ کا علم، جس کے بارے میں، جس کی بنیاد پر علماء کو عام مسلمانوں سے زیادہ مقام دے کر کے رب کائنات نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور جو نہیں جانتے، یہ دونوں کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال، یعنی ایک عالم کی اور ایک عابد کی، جو عالم نہیں ہے اس کی مثال ایک چمکتے ستارے یعنی چاند اور عام ستاروں کے مانند ہے۔ علماء کے مقام کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے علوم کو سمجھ سکیں۔ یہ علم حاصل کرنا اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا فرماتے تھے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ دعا ہم کو سکھائی ہے، رب زدنی علما، اے رب کائنات ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ دین میں، شریعت اسلامیہ میں، اسلام میں عموماً
کسی چیز کی زیادتی کو معیوب سمجھا گیا، لیکن علم کی زیادتی یہ انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ حکم دیا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ علماء سے جو کچھ سیکھتے ہو اس کو سمجھ لو، من وعن دوسروں تک پہنچا دو، وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور یہ بھی فرمایا کہ بنو اسرائیل جو اگرچہ اسلام کے دشمن ہیں، یہودی جو کہ فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے روایت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، علم سیکھنے کے لیے ان سے روایت کرنا جائز ہے، لیکن سن لو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری جانب چاہے دین اسلام کے نام پر یا بنو اسرائیل کی روایات کی بنیاد پر کوئی غلط بات منسوب کر دی، کوئی جھوٹ منسوب کر دیا، تو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ یعنی علم و تحقیق کے ذریعے، بحث و مباحثے کے ذریعے، اور علم کو چھانٹ پٹک کر کے صحیح طریقے سے نکال کر کے لوگوں تک پہنچانا، یہ علماء کی اور علماء کی رہنمائی میں ایک عام انسان کی، اس کے علم اور اس کی طاقت کے بقدر اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو علم شریعت کے مقام کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔